الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف ذکر فرمایا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے آپ کے اندر رحمت والی صفت ہے، نرمی والی صفت۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو آپ کے آس پاس سے لوگ منتشر ہو جاتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف خاص ہے نرمی کرنا، عفو درگزر کرنا، شفقت کرنا، مہربانی کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے اس وصف کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، امت کو بھی یہ سکھا دیا کہ نرمی کا فائدہ کیا ہے۔ نرمی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل جڑتے ہیں، اس سے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، اس سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور لوگوں کے دل میں آپ کی بات اتر جاتی ہے کہ جب ہم نرمی والا معاملہ کریں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ ایک فطرتی بات ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ایک ایسا انسان بھی ہے جو لاشعور ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، تو یہ ایک جاندار کی فطرت ہے کہ جب اس سے محبت کی جائے، جب اس سے نرمی کی جائے تو وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ڈانٹا جائے، اس کے سامنے غضبناک ہوا جائے تو ایک ایسا انسان جو لاشعور ہے بھی وہ بھی انسان سے دور بھاگے۔ انسان تو انسان کسی جاندار کو ہی دیکھ لیجیے، لوگ جانور پرندے گھروں میں پالتے ہیں، وہ تب ہم سے مانوس ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر ان پہ سختی کی جائے تو جانور بھی انسان کے قریب نہیں گئے۔ میرے محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف خاص ہے نرمی، اسی کو اللہ تعریف کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو نرمی والا برتاؤ ہے، آپ کے جو اخلاق حسنہ ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، بلکہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے، اس کے پیچھے جو بڑی طاقت موجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کو احساس دلانے کے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہ مسلمانوں، تم میں رسول ایسے آ چکے ہیں کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا، کہ
کہ اگر کوئی امتی تکلیف میں ہے، اگر کوئی امتی مصیبت میں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ میری امت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر اس آیت میں جو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ دو صفات رؤوف اور رحیم اصل میں یہ اللہ کے صفاتی نام، یہ اللہ کی صفات ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عفو درگزر ہے، اس وجہ سے اللہ نے اپنی صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت فرمائی، تو اللہ نے فرمایا مومنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں یعنی شفقت کرنے والے ہیں، رحیم ہیں یعنی نرمی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، حدیث میں تین چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جب ہم ان پہ غور کریں تو ہمیں عجیب لگے گا کہ ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے، ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشاہدے کے علاوہ کچھ فرما رہے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اب ہم مشاہدہ کریں، مثلا ایک شخص نے 5000 روپے زکوٰۃ، تو دیکھنے میں تو ہمارے یہ آیا کہ 5000 روپے اس کے کم ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی ہم تشریح دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انجام کے اعتبار سے ایسا ہو، دیکھنے میں تو کم ہو گئے لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ اس میں برکت اتنی عطا فرما دے گا کہ وہ پیسے زیادہ ہو جائے گا، مال بڑھ جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ معاف کر دینا یا کسی سے معافی مانگ لینا، معافی مانگنے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر ہم معافی نہیں مانگتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے معافی مانگی تو شاید ہماری عزت کم ہو جائے، یعنی معاشرے میں یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معافی مانگنے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہوگی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو مقابلے میں اپنے دشمن کو ہرا دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے، بہادری تو یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت غصے پر قابو پائے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے ہار جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہار گیا، اس کی بہادر نہیں ہے، اور اگر ایک انسان غصے پہ قابو پا کر انتقام نہ لے تو اس کو بزدل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی غصے پر قابو پا لے تو ایسا شخص اصل میں بہادر ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے مسلمان۔ بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے، آپ کی نرمی کو دیکھتے ہوئے، آپ کا عفو درگزر دیکھتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا عفو درگزر کسی نبی کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے پر اسلام قبول کرتے۔ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک واقعہ اس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں تھے، تیز دھوپ تھی، گرمیوں کے دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین درختوں کی چھاؤں میں لیٹ گئے اور کچھ آرام کرنے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی لگی۔ اسی دوران ایک کافر آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سونت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا سامنے کافر کھڑا ہے تلوار لیے، اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں یمنعک منی، کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ صحابہ کرام تو سارے آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، ابھی نیند سے بیدار ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ کافر کھڑا تلوار سونت کے کہتا ہے کہ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی اللہ کا نام سننا تھا تو وہ کافر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کی طرف سونت کر فرمایا میں یمنعک منی، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے۔ وہ کافر کانپنے لگا، اتنے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر معاملہ مسلمانوں کا ہوتا تو شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلہ لیتے، لیکن یہ آپ کی ذات کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، عفو درگزر کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ وہ شخص اس وقت تک کچھ نہ بولا، وہاں سے چلا گیا، اور جب اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس پہنچا تو وہ حیران تھا اور کہتا تھا کہ ایسے اعلیٰ اخلاق تو کسی عام انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، وہ یقیناً اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور مسلمان۔ اب ایسا دشمن جو جانی دشمن تھا وہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی وجہ سے، آپ کی نرمی کی وجہ سے۔ میرے محترم سامعین کرام، چھٹی اور ساتویں ہجری یہ ایسا دور تھا کہ جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم اور اسلامی سلطنتیں تباہ کر دی گئی۔ یہ دور ہلاکو خان اور چنگیز خان کا دور۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنے۔ بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہتا تھا اور اسلامی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ضائع کرتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں ایک بزرگ ایران سے شیخ جلال الدین ان کا نام ہمیں ملتا ہے، وہ اس علاقے میں اتفاقاً چلے گئے اور جہاں جا کے جنگل میں انہوں نے قیام کیا، پڑاؤ کیا، تو وہ جگہ چنگیز خان کے پوتے کی تھی اور وہاں پر وہ شکار کیا کرتا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور اس کے سامنے، سردار کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جگہ ہماری ہے اور ہماری اجازت کے بغیر تم نے ہماری جگہ پر قدم کیوں رکھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کبھی یہاں نہ آتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا تم پھر کہاں کے ہو؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہم ایران سے آئے ہیں مسلمان۔ تو اب وہ کہنے لگا بادشاہ کہ مسلمان ایرانی مسلمانوں سے تو کتا زیادہ بہتر ہے،
اب یہ بات ایسی تھی کہ فوراً انسان کو غضب نہ کر دے. یہ بات ایسی ہے کہ جس کو برداشت کرنا آسان نہیں. بہت مشکل ہے کہ انسان یہ سنتے ہی فوراً غصے میں آ جائے. لیکن ان بزرگ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بڑی نرمی سے اور بڑے پیار سے اس کو سمجھایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اگر ہمارے پاس دین حق نہ آتا، اگر ہمیں اسلام کی دولت نہ ملی ہوتی تو واقعی کتا ہم سے بہتر تھا. یہ بات سننی تھی کہ وہ اس کی بات اس کے دل پر لگی. وہ کہنے لگا کہ میں بعد میں آپ سے اکیلے میں ملوں. پھر وہ چنگیز خان کا پوتا اکیلے میں ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کا دین حق ہے کیا، کہ جس نے ایسے حالات میں بھی آپ کو غضبناک نہیں کیا. اب وہ شیخ جلال الدین تھے، ان کو تو بڑا اچھا موقع مل گیا اور انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اسلام کی دعوت دی اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام کی دعوت کو قبول کر اور کہنے لگا کہ ابھی تو میں طاقت میں نہیں ہوں، جیسے ہی میں طاقت میں آؤں گا تو میں انشاءاللہ اس سلطنت کو دوبارہ اسلامی سلطنت بنا دوں. روایات میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے پورے علاقے میں دوبارہ اسلامی سلطنت قائم کر. میرے محترم سامعین کرام، اب اتنا بڑا انقلاب کس وجہ سے آیا کہ ایک نرم بول کی وجہ سے، نرمی کی، پیار سے سمجھایا تو جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ خود ہی مسلمان. میرے محترم سامعین کرام، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارا معاشرہ جذبات کا شکار ہے کہ ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. گھریلو معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملہ ہو، دوستوں کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی رائے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا آپ سب کو وہی ماننا چاہیے. دوسروں کی رائے سننا برداشت نہیں کرتے. میرے محترم سامعین کرام، ایک تجزیے کے مطابق پاکستان کے 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں سے یا تو ناراض ہیں یا تو جھگڑے میں ہیں یا جانتے ہی نہیں. اب وجہ کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، حالانکہ معاف کریں گے تعلق بھی بڑھے گا، عزت بھی کم نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ معاف کرنے والا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا، اپنی ذاتی زندگی کا محاسبہ کرے. رات کو سونے سے پہلے ہم سوچیں کہ صبح سے لے کے اب شام تک، رات تک ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی. ہم تو اپنے آپ سے ناراض نہیں ہوئے، ہم خود غلطی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو جب ہم اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو دوسروں کی غلطیاں ہمیں چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور جب دوسروں کی غلطیاں ہمیں چھوٹی نظر آئیں گی تو ہمارے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے گا. اور اب کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ ہم سوچیں گے کہ ہم اگلے بندے کو معاف کرتے ہیں، وہ باز ہی نہیں آتا، اب ہم کتنی مرتبہ معاف کریں؟ یہی سوال ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے، کہ جب ہم نرمی والا معاملہ کریں گے، جب ہم ڈانٹیں گے نہیں، ہم معاف کر دیں گے تو اگلے بندے کو بھی احساس ہو
وہی جائے گا کہ میرے بار بار غلطی کرنے پہ مجھے معاف کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی غلطی کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔